اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آج کی مناسبت سے 9 ربیع الاول عید زہرا سلام اللہ علیہ، اس کی مناسبت سے آپ کو ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ختم نبوت. یہ ماہ ربیع الاول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، اسی مبارک مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آج ہم ختم نبوت پر بات کریں گے. یہ جو آیہ کریمہ آپ کی سامنے تلاوت کی گئی ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ قرآن مجید میں وہ آیہ کریمہ ہے جو کہ رسول پاک کی ختم نبوت پر بہترین دلیل ہے. اگرچہ بہت ساری دوسری آیات بھی ہیں کہ جو یہ بیان کرتی ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ جہانی ہے، ساری کائنات کے لیے آپ نبی بن کر آئے ہیں، اور قرآن مجید جو ہے وہ آخری کتاب ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے. تو وہ جو آیات ہیں ان سے بھی تائید ہوتی ہے اسی بات کی کہ رسول پاک جو ہیں آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، خواہ وہ نبی تبلیغی ہو یا وہ نبی جو ہے ذلی ہو. تو اس میں لفظ جو استعمال ہوا ہے خاتم، الخاتم یا الخاتم، تا کی زبر کے ساتھ یا تا کی زیر کے ساتھ. اس کے معنی ہیں وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے کسی چیز کا خاتمہ ہوا ہے، یا ہر شے کا آخر اور انجام. اور ان کی جمع ہے خاتم یا خاتم کی جمع خواتم و ختم. عربی لغت کی تمام کتابوں میں ختم کا معنی کسی چیز کا آخر تک پہنچانا اور اس کا پایان ہے، اس کا آخر ہے. 4 صدی ہجری کے معروف ماہر علم لغت ابن فارس جو ہیں، وہ اپنی کتاب معجم مقایس اللغہ میں کہتے ہیں کہ لفظ ختم کا ایک ہی اصلی معنی ہے، اور وہ ہے کسی چیز کا اختتام کو پہنچنا، اور یہ کہ کسی چیز پر مہر لگانا، اس کو بھی ختم کہتے ہیں.
یہ بھی اس باب سے ہے، کیونکہ ہمیشہ کسی چیز کے اختتام پر اس پر مہر لگائی جاتی ہے۔ عربی لغت کے ایک اور محقق ہیں خلیل بن احمد، جو دوسری صدی ہجری اور عصر ائمہ علیہ السلام میں زندگی گزار رہے تھے، تو وہ خاتم اور خاتم کے معنی میں کہتے ہیں ہر چیز کا خاتم اس چیز کا آخر اور پایان ہوتا ہے۔ خاتم کے معنی مہر کے ہیں، جو اس موم نما مٹی پر لگاتے ہیں، جو کسی دستاویز یا خط کے تمام ہونے پر اس کو بند کر کے لگائی جاتی ہے، تاکہ خط اور نام کھولنے کے لیے اس مہر کو توڑے بغیر وہ خط جو ہے پڑھا نہ جا سکے۔ لغت کی کتاب التحقیق میں کہا گیا ہے کہ ختم کا معنی آغاز کے بالمقابل ہے، یعنی چیز کا مکمل ہو جانا اور اپنی انتہا کو پہنچ جانا۔ تمام قدیم اور معاصر مفسرین اسلام نے خاتم النبیین سے مراد آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لیا ہے۔ تیسری صدی ہجری کے مشہور مفسر قرآن محمد ابن جریر طبری، جن کی تفسیر قدیم ترین تفسیروں میں سے شمار کی جاتی ہے، وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کی تفسیر میں کہتے ہیں وَلَكِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ الَّذِي خَتَبَ النَّبُوَّةَ فَطَبَعَ عَلَيْهَا فَلَا تُفْتَحُ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ۔ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ذریعے نبوت کا اختتام کر کے اس پر مہر لگا دی ہے۔ یہ دروازہ اب قیامت تک کسی کے لیے نہ کھولا جائے گا۔ علامہ شیخ طوسی علیہ رحمہ، جو تفسیر اور فقہ میں اپنا مقام رکھتے ہیں اور 5ویں صدی کے پہلے نصف میں ہو گزرے ہیں، اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں خاتم النبیین اے آخرہم لأنہو لا نبی بعدہ الی یوم القیامہ۔ خاتم النبیین یعنی سلسلہ انبیاء کے آخری نبی، کیونکہ ان کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ مشہور مفسر قرآن شیخ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی معنی کرتے ہیں۔ ابو الفتوح رازی، جو 6 ہجری کے مفسر ہیں اور ان کی تفسیر فارسی زبان میں، وہ لکھتے ہیں خاتم النبیین کے سلسلے میں کہتے ہیں وہ باز پسین پیامبران تا پنداری کے او مہر نبوت است، بن نبوت او در بعثت انبیاء را مہر کردن۔ خاتم النبیین یعنی آخری نبی، تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ سلسلہ انبیاء کا اختتام کرنے والے ہیں، اور آپ کی نبوت کے ذریعے بعثت انبیاء کے دروازے کو سر بمہر کر دیا گیا۔ خاتم اور خاتم، خاتم یعنی ختم کرنے والا، یعنی وہ ہستی آ گئی اور اس نے نبوتوں کو ختم کر دیا، اور خاتم اگر کہیں کہ یعنی وہ ہستی جس پر نبوت ختم ہو چکی۔ اہل سنت کے مشہور معروف مفسر ہیں فخر الدین رازی، جو 6 صدی ہجری کے مفسر ہیں۔ خاتم النبیین کے معنی کے بارے میں لکھتے ہیں اس کا معنی ہے لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ شریعت لانے والا نبی اور نہ ذلی نبی اور نہ تبلیغی نبی۔ ختم نبوت کا موضوع قرآن اور اسلامی
احادیث میں جس طرح واضح ہے تو اس میں عزیزان گرامی کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی نبوت آخری نبوت ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اور آپ کی کتاب آخری کتاب الہی ہے، یعنی آپ کی شریعت ایک دائمی شریعت کے طور پر قیامت تک باقی رہے گی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت آخری نبوت ہونے کے دو مطلب لیے جا سکتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ کہ اسلام گزشتہ تمام شریعتوں کا ناسخ ہے، منسوخ کرنے والا ہے۔ اس کے آنے کے بعد گزشتہ شریعتوں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ دوسرا مطلب جو لیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ کوئی آسمانی شریعت نہیں آئے گی، اور ہر قسم کی نئی آسمانی شریعت کا دعویٰ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ باطل ہے۔ دین اسلام کے لافانی ہونے کا راز کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ شریعت اسلام نے انسان کی طبیعی اور فطری ضرورتوں کو الہی ہدایتوں کے ذریعے پورا کرنے کے لیے کامل ترین منصوبہ پیش کیا ہے، اور یہ منصوبہ اس قدر کامل ہے کہ اس سے بہتر کامل تر منصوبہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام، یہ تو ایک مطلب ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا دین ہے، لافانی ہے، تو ایک مطلب تو یہ ہو گیا جو ہم نے بیان کیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے احکام عملی کی قلمرو میں بھی وسیع و ہمہ گیر اور مستحکم اصول و کلیات کا ایک سلسلہ بیان کیا ہے، جو انسان کی نو بے نو اور روزمرہ کی ضرورتوں کو حل کر سکتے ہیں۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ فقہائے اسلام، خاص کر شیعہ فقہا، گزشتہ 14 صدیوں کے دوران اسلامی معاشرے میں احکام عملی کے میدان میں ہر قسم کی ضرورتوں کا خاطر خواہ جواب دیتے آئے ہیں، اور آج تک کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہوا، پیش نہیں آیا کہ اسلامی فقہ نے اس کے جواب میں ناتوانی کا اظہار کیا ہو۔ تو ایک مقصد کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ حجیت عقل، یعنی پوری انسانی زندگی میں فیصلے کے مواقع پر عقل کی حجیت اور اس کا اعتبار فرائض کے استنباط کے طریقوں میں سے ایک طریقہ رہا ہے، یعنی عقل جو ہے وہ حجیت رکھتی ہے، اور اسلام کے احکام کے لیے جو ہمارے پاس استنباط کے لیے سورسز ہیں وہ قرآن مجید ہے، سنت رسول کریم ہے، عقل ہے اور اجماع ہے۔ تو عقل کو حجیت حاصل ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اہم مہم میں اہم کا لحاظ کرنا، یعنی دو چیزیں پیش آ گئیں، ایک اہم ہے، ایک مہم ہے۔ یعنی اہم وہ ہوتی ہے جو مہم سے بالاتر ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ احکام اسلام اشیاء کے واقعی اور ذاتی یا عرضی معیارات، مصلحتوں اور مقاصد کے ایک سلسلے کا نتیجہ ہے۔ ان احکام میں سے بعض کو عقل کے ذریعے حل کیا جاتا ہے اور بعض کو شرع بیان کرتی ہے۔ ان معیاروں کی شناخت کی بنیاد پر فقیہ ان کے باہمی تزاحم کی صورت میں اہم کو مہم پر ترجیح دے کر مشکل کو حل کر لیتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ باب اجتہاد جو ہے وہ کھلا ہوا ہے امت اسلامیہ کے لیے۔ اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھنا اور کھلا رہنا جو مذہب شیعہ کے افتخار و امتیاز میں شمار ہوتا ہے، بذات خود دین کے آخری ہونے کے دلائل میں سے۔
اور اس کے علاوہ جو بات ہے وہ ہے احکام ثانویہ۔ شریعت اسلام میں احکام اولیہ کے علاوہ احکام ثانویہ کا ایک سلسلہ بھی موجود ہے، جس سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے مواقع پر کہ جہاں کسی مسئلے کے سلسلے میں حکم کا اطلاق افراد پر ہوتا ہو، جی، تو افراد کے لیے عسر و حرج پیش آتا ہو یا نقصان اور ضرر کا باعث ہوتا ہو، تو فقہ میں بیان شدہ شرائط کے تحت یہ اصول ہے جس میں قاعدہ ہے لا ضرر ولا ضرار، کہ شریعت کے احکام کو تقویت بخشتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین میں کوئی زحمت قرار نہیں دی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، اسلام میں نقصان پہنچانے یا نقصان برداشت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ امر قابل توجہ ہے کہ یہ دونوں جو قاعدے بیان ہوئے ہیں اور اس جیسے دیگر جو قواعد ہیں وہ دین کے پیروں کو اپنی زندگی میں مشکلات کا شکار نہیں ہونے دیتے، اور ان سب سے قطع نظر معاشرتی نظام کی حفاظت اور واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے، اور اہم ترین کو اہم پر مقدم کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں جو بہت سے مشکل ترین مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وسیع اختیارات جو ولایت فقیہ کے ذریعے اسلامی حکومت کو حاصل ہیں، ان کے ذریعے اسلام کے کلی اصولوں کے اندر رہ کر ان مشکلات کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں اسلام جو ہے یہ تمام انسانیت کے لیے آیا ہے اور اس کی شریعت آخری شریعت ہے اور رسول کریم آخری نبی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے سوا باقی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ ایک خاص قوم قبیلے کے لیے آئے یا خاص علاقے کے لیے آئے، وہ عالمی نہ تھے کہ وہ پوری انسانیت کے لیے ہوں، نہ ہی انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پیغمبروں نے کہ ہم تمام انسانیت کے لیے آئے ہیں، بلکہ بعض ایک دوسرے کو رد کرتے ہیں۔ توحید کے بارے میں بھی وہ انداز گفتگو نہیں ہے جو قرآن مجید کا ہے۔ مثلا بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل یعنی خداوند عالم کو بنی اسرائیل کے خدا کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، نہ کہ تمام کائنات کا خدا۔ کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کا خداوند مبارک ہے جس نے تجھے بھیجا کہ آج کے دن میرا استقبال کرتے۔ سیموئیل 32 اور 25 میں یہ جملہ ہے، خداوند اسرائیل کا خدا سدا مبارک ہو۔ یہ تواریخ 61 اور 63 کا یہ جملہ ہے۔ موجودہ انجیل کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام اپنے آپ کو صرف بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث قرار دیتے تھے اور دوسری قوموں کے افراد کو وہ دھتکارتے تھے۔ چنانچہ انجیل میں لکھا ہے، یہ انجیل متی ہے، اس میں ہے یہ کہ تب یسوع وہاں سے روانہ ہو کے سور اور سیدہ کے اطراف میں گیا اور دیکھا کہ ایک کنعانی عورت وہاں کی سرزمین سے نکل کر اسے پکارتی ہوئی چلی آئی کہ اے خداوند داؤد کے بیٹے، مجھ پر رحم کر کہ میری بیٹی ایک دیو کے غلبہ سے بے حال ہے۔ اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ تب اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس کی منت کی کہ اسے رخصت کر، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب دیا، جواب میں یہ کہا، میں اسرائیل کے گھر کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ پھر وہ آئی اور سجدہ کر کے کہا، اے خداوند میری مدد کر۔
اس نے جواب دیا کہ مناسب نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو پھینک دیویں۔ تو یہ انجیل متی میں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے قبل انبیاء نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم ساری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ یہ دعویٰ جناب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور کہا کہ وہ کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں آئے، بلکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، بشارتیں دینے والا اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت سے باخبر نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں مزید ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت کے دوران کلمہ الناس استعمال فرماتے تھے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم۔ اے انسانوں، تمہاری جانب اللہ کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے، لہذا اس پر ایمان لے آؤ، اس پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ البتہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ شروع کی تو ظاہر ہے جب تبلیغ شروع کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اپنی قوم قبیلے والوں کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرایا جاتا ہے، ان کو دعوت دی جاتی ہے۔ تو یہ بات تو طے ہے اور رسول پاک سے بھی کہا گیا فَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے رسول سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو ڈراؤ۔ تو ظاہر ہے کہ پھر آہستہ آہستہ دائرہ بڑھتا جاتا ہے، لیکن رسول پاک یہ نہیں ہے کہ اپنی قوم کے لیے آئے یا خاص خطہ عرب کے لیے آئے، بلکہ وہ پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں، اور فرمایا گیا ہے کہ جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں میرے حبیب کی رحمت ہے، میں نے اس کو بھیجا ہے کس کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور کتنی بڑی فضیلت ہے رسول کریم کی کہ وہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور جہاں جہاں پروردگار کی ربوبیت ہے وہاں وہاں ان کی رحمت ہے۔ فرمایا گیا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا رسول نہیں آیا، یعنی خود آپ کی قوم، قبیلہ اور عرب کے لوگ ان کی طرف بھی آپ آئے ہیں، اور کہا گیا ان کی طرف پہلے کوئی نبی نہیں آیا۔ ظاہر حضرت اسماعیل آئے اور اس کے بعد ادھر جو ہیں وہ نبی نہیں آئے، تو آپ ان کی طرف بھی آئے ہیں اور تمام انسانیت کی طرف بھی آئے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی رسالت کا دائرہ ایک خاص گروہ، قوم، قبیلہ تک محدود ہو۔ اسی لیے اکثر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید جب ایک خاص گروہ کو دعوت دیتا ہے تو فوراً ہی اپنی دعوت کو ان تمام افراد کے لیے بھی حجت قرار دیتا ہے جن تک یہ دعوت پہنچ سکے۔ اس سلسلے میں ارشاد رب العزت ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ قرآن میری طرف وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اور جن تک یہ پیغام پہنچے سب کو تنبیہ کروں۔ سورہ انعام آیت نمبر 19 ہے۔ اس آیہ مجیدہ سے قرآن کا دائمی منشور ہونا
ثابت ہے کہ قیامت تک جن جن لوگوں تک یہ الہی پیغام پہنچے ان سب کے لیے یہ قرآن مجید جو ہے دستور حیات ہے اور خاتم ادیان ہے، اور ظاہر ہے کہ انبیاء کو سب سے پہلے اپنی قوم قبیلے کو ہی اپنے دین کی دعوت دینی ہوتی ہے، خواہ ان کی دعوت عالمی ہو یا علاقائی، سب سے پہلے ظاہر ہے کہ وہ اپنے ہی علاقے میں دعوت شروع کریں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں۔ آپ کی کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ جس طرح قوس نزول میں وہ کامل انسانوں کے سید و سردار ہیں کیونکہ وہ اللہ کی اولین مخلوق ہیں، اسی طرح وہ قوس صعود میں بھی رسالت کے آخری بلندیوں پر فائز ہیں کیونکہ خاتم الانبیاء ہیں۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، السلام علیکم جی۔ ہلو جی، السلام علیکم، کون بول رہے ہیں میرے بھائی؟ ہلو، کال ڈراپ ہوگی جی۔ تو عزیزان گرامی، رسول پاک جو ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سب سے پہلی مخلوق ہیں، صادر اول ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قوس صعود یعنی نیچے سے اوپر کو جانا کہتے ہیں قوس صعود، اور اوپر سے نیچے کو آنا کہتے ہیں قوس نزول۔ قوس نزول میں ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی اللہ کی مخلوق، اللہ کا نور رسول پاک کی ذات ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں قوس صعود یعنی نیچے سے اوپر کی طرف جانا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام رتبے اور مراتب جو ہیں جو بھی کسی ممکن الوجود کے لیے ممکن ہو سکتے ہیں وہ تمام مرتبے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہیں۔ اس جملے سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کی صفات کے حامل تھے، تمام انبیاء کی فردن صفات بھی ان میں موجود تھی اور کچھ خاص صفات بھی ان میں موجود تھیں جو باقی انبیاء میں نہیں تھیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی استفادہ ہوتا ہے کہ تا قیامت ان سے افضل اور بہتر نبی نہیں آ سکتا، چونکہ رسول گرامی ایسے انسان کامل ہیں کہ اگر لاکھوں سال اور بھی گزر جائیں ان سے بہتر اور کامل انسان نہیں آ سکتا۔ اگر ان سے کوئی بہتر ہو، ان سے کوئی کامل تر ہو تو پھر وہ جو کامل تر ہوگا، جو بہتر ہوگا، اس کو مقام خاتمیت پر ہونا چاہیے، نہ کہ رسول کریم کو، چونکہ تعالی باطل ہے پس مقدم بھی باطل ہے۔ اس مطلب کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے، بصورت قیاس استثنائی ہے یہ، یعنی اگر رسول کریم سے برتر کوئی انسان قیامت تک ظہور کرے، قطعاً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی صورت میں پیغمبر خاتم نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے ایسے انسان کو پیدا کرے جو علمی لحاظ سے اور عملی لحاظ سے سرکار ختمی مرتبہ سے اکمل اور افضل ہو تو پھر وہ انسان ایسے پیغمبر کی اطاعت نہیں کر سکتا جو علم میں یا عمل میں اس پیغمبر سے کمتر ہو، اور اگر اس انسان کا کمال برتر ہو تو پھر اسے مطاع اور متبوع ہونا چاہیے، اور پھر وہ رسول اکرم کی امت سے نہیں ہوگا، اور وہ اس کمال کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا جو اس میں پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر قیامت تک کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر ہوگا تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء نہیں قرار پائیں گے، مگر چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعی طور پر خاتم الانبیاء ہیں، پس کوئی ان سے افضل و برتر نہیں ہے۔ عصر نبی اکرم سے لے کر تا قیام قیامت جتنے بھی انسان آئے، انسانوں کی خلقت کی شامگاہ تک کوئی نبی کریم کا ہمسر ہم پلہ نہ ہے اور نہ ہی کوئی آئے گا۔ ہمارے ساتھ کال ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو عزیزان گرامی، رسول کریم جو ہیں ان کی امامت تمام انبیاء پر ہے اور موجود رہے گی، اور وہ شاہد ہیں اور گواہ ہیں تمام جہانوں پر، اور تمام شہیدوں پر، ان تمام گواہوں پر رسول کریم گواہ بن کر قیامت کے دن لائے جائیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 41 ہے، فرمایا گیا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ اچھا کون سا بول رہے ہیں؟ ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی ہلو، آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی کیسر مصطفیٰ۔ کیسر مصطفیٰ جی، کہاں سے بول رہے ہیں؟ لندن سے بول رہا ہوں، لندن سے سر۔ جی فرمائیے۔ اچھا سر، میں نے پوچھنا تھا، یہ کچھ لوگ جو ہمارے بزرگ حضرات تھے، یہ جو کان میں وہ پہنتے تھے، در کہتے تھے، لیکن کچھ لوگ بالیاں پہنتے ہیں۔ جی سر اس کے بارے میں کچھ مجھے معلومات چاہیے تھی کہ یہ سنت ہے یا اس کا ثواب ہے، یا کس لیے لوگ پہنتے تھے، کس سنت کی نظر؟ ہمارے بزرگ حضرات پہنتے تھے، پھر کچھ لوگ کہتے تھے جی یہ صحیح نہیں ہے، یہ نہیں پہننی چاہیے۔ جی اگرچہ یہ ہمارے پروگرام سے مربوط تو نہیں ہے تو جواب دے دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ سنت وہ عمل ہوتا ہے جو کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو مسلمانوں کی نظر میں، اور مکتب اہل بیت کے مطابق یعنی وہ عمل بھی جو کہ 12 اماموں میں سے کسی نے کوئی عمل کر کے دکھایا ہو وہ بھی ہمارے لیے سنت ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ثابت تو نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثلا کوئی کانوں میں دور یا بالیاں وغیرہ پہنی ہوں، لیکن امام حسن اور امام حسین کے لیے بعض کتابوں میں یہ چیز ملتی ہے کہ بچپنے میں ان کے کانوں میں یہ اس قسم کی چیز دور بالیاں وغیرہ تھیں۔ تو لیکن اس کو اس طرح سے نہیں لیا جاتا، اور اس کو کوئی یعنی ایک اور بھی ہے مسئلہ کہ کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو خواتین کی شباہت نہ بناؤ، ان جیسا لباس نہ پہنو۔ تو بعض جگہ پر قوم قبیلوں میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی مرد بھی وہ کانوں میں پہن لیتے ہیں، تو بعض جگہ اپنی قوموں کا کلچر بھی ہوتا ہے، تو اس کی کوئی اس طرح سے حوصلہ افزائی تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے پہنا بھی ہوا تو اس کو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خلاف شریعت ہے۔ تو بہرحال اس کو اس طرح سے سنت نہیں سمجھا گیا۔ شکریہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ رسول پاک کے متعلق فرمایا گیا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَ بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے محمد آپ کو ان لوگوں پر بطور گواہ پیش کریں گے۔ یعنی امتوں نے جو کچھ دنیا میں کیا ہوگا آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہوئے گواہی دیں گے۔ آپ نہ صرف اپنی امت کے گواہ ہیں بلکہ تمام انبیاء پر بھی گواہ ہیں، اور ان کی امتوں پر بھی گواہ ہیں۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، نبیوں کے بھی اعمال کو دیکھ رہے ہیں،
پچھلی جو امتیں گزری ہیں رسول پاک ان پر بھی گواہ ہیں اور ان کے نبیوں پر بھی گواہ ہیں، قیامت کے دن وہ گواہ بن کر آئیں گے۔ تو رسول پاک اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ان کی رسالت قیامت تک ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تو اس مطلب پر جو آیات دلالت کرتی ہیں اور بھی آیتیں ہیں، ان میں یہ ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ سارے جہاں والوں کے لیے انتباہ کرنے والا ہو۔ تو یہ آیہ مجیدہ جو ہے اس میں لفظ عالمین آیا ہے، عالمین یعنی تمام جہانوں کو شامل ہے اور مطلق ہے، اس میں کوئی قید و شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں، اس لیے تمام زمانوں کو قیامت تک شامل ہے۔ یہ مکانی اور زمانی کسی بھی لحاظ سے محدود نہیں ہے، اسی لیے بہت سے مفسرین نے اس سے اسلام کا عالمی ہونا اور تا قیامت ہونا جو ہے اس سے استدلال کیا ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے میرے حبیب، کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور ارشاد ہے سورہ انعام میں ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن نہیں ہے مگر عالمین کے لیے۔ تو یہ تمام آیات جو ہیں مجموعاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت اور قرآن کے دائمی ہونے پر زور دیتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہم نے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں مسئلہ خاتمیت اور رسول پاک کا آخری نبی ہونا اور قرآن کا تا قیامت انسانوں کی ہدایت اور آخری کتاب ہونا ثابت کیا ہے۔ تو اب کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جو یہ بتا رہی ہیں کہ رسول پاک آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سر۔ جی کون میرے بھائی بول رہے ہیں؟ محمد عاشم بول رہا ہوں، حیدرآباد سندھ سے بول رہا ہوں بھائی جان۔ جی فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ مولانا صاحب سوال ہے یہ جو نماز کے بعد اپنے ٹی وی کی آواز کو بند کر کے نا جی ٹیلی فون سے بات کریں۔ جی جی سمجھے نا بھائی؟ جی نماز کے بارے میں کیا سوال ہے؟ نماز اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے کہ دیکھو جو ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن بلند درجہ اور فضیلت اور یہ اس طرح کی جو دعا پڑھی جاتی ہے، جی تو اس کے بارے میں ذرا سوال کرنا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، شکریہ جناب۔ تو حدیث کی کتابوں میں مشہور حدیث ہے یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں مثلی و مثل الانبیاء کرجل بنا دارا فاکملها واحسنها الا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنہ۔ فرماتے ہیں باقی انبیاء کی مثال میری نسبت ایسی ہے جیسے کسی شخص نے
بہت ہی اچھا گھر بنوایا۔ لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے اور اس گھر کی خوبصورتی کو دیکھ کر تعجب کرنے لگے اور اس کے گرد چکر لگانے لگے اور کہنے لگے اس سے بہتر گھر ہم نے نہیں دیکھا۔ لیکن یہ بھی کہیں کہ اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اگر وہ اینٹ بھی لگ جاتی تو یہ محل کامل ہو جاتا۔ تو فرماتے ہیں میری حیثیت ایسے ہی ہے کہ نبوت کا جو محل تعمیر ہو رہا تھا، نبی آتے رہے، وہ محل نبوت تعمیر ہوتا رہا اور میں آیا اور ایسا ہی سمجھے کہ آخری اینٹ جو ہے اس میں لگ گئی اور وہ نبوت کا محل جو ہے وہ اپنے اکمال کو پہنچا، اتمام کو پہنچا۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 58 پر ہے، حدیث نمبر 3534 ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1791۔ نہج البلاغہ کے بہت سے خطبوں میں خاتمیت کی تصریح کی گئی ہے۔ نہج البلاغہ حضرت علی علیہ السلام کے خطبوں اور ان کے خطوط اور ان کے کلمات قصار، چھوٹے چھوٹے جو جملے آپ نے ارشاد فرمائے، ان پر مشتمل کتاب ہے، اس کا نام ہے نہج البلاغہ۔ خطبہ نمبر 173 میں ارشاد فرمایا، امین امین وحیہ و خاتم رسلہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کے امین اور رسولوں کے خاتم تھے۔ خطبہ 133 میں ارشاد ہے، ختم بہ الوحی، خداوند عالم نے آپ پر سلسلہ وحی کا اختتام فرمایا۔ خطبہ نمبر 72 میں حضرت علی رسول پاک پر درود بھیجتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الخاتم لما سبق والفاتح لما ان غلق، آپ پہلی نبوتوں کے ختم کرنے والے اور بند دلوں کو کھولنے والے تھے۔ قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ بہار الانوار جو ہے علامہ مجلسی کی کتاب ہے، اس کی 110 جلدیں ہیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے دیکھا گیا ہے تو اس میں کلمہ جو ہے نا، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، خاتم الرسل، یہ 300 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی روایات میں ختم نبوت، ختم الرسل، اس طرح کی کلمات کس طرح واضح ہیں، اور رسول پاک کے ذریعے مسلمانوں میں اس بات کی کس حد تک شہرت تھی کہ رسول پاک اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ سنی اور شیعہ کی معتبر کتابوں میں حدیث منزلت آئی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک پر جاتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے رسول پاک نے فرمایا ہے، الا ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لیس نبی بعدی، یا کہیں پر حدیث کے ایسے بھی جملے ہیں، انہ لا نبی بعدی، اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے، وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ نبی کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ رسول پاک نے اپنے بعد کسی کے نبی ہونے کی کو رد کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ تو یہ حدیث جنگ تبوک کے علاوہ یوم مفاخات اول اور یوم مفاخات دوم اور ام سلیم کہ جس کا باپ اور بھائی شہید ہو گئے تھے، ان کو تسلی دینے کے موقع پر آپ نے بیان فرمائی، اور اسی حدیث کو اس موقع پر بھی فرمایا جب سب کے دروازے مسجد کی طرف جو کھلتے تھے بند کر دیے گئے سوائے رسول پاک کے دروازے کے اور حضرت علی کے دروازے کے، اس وقت بھی یہ حدیث آپ نے ارشاد فرمائی تھی۔ وہ حدیث جن میں فرما دیا گیا کہ احکام اسلام قیامت تک باقی رہنے والے ہیں، واضح انداز میں ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ اصول کافی میں ہے، حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامہ و حرامہ حرام ابدا الی یوم القیامہ،
لا یکون غیرہ ولا یجیء غیرہ، حلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلال ہے قیامت تک، اور محمد کا حرام کیا ہوا حرام ہے قیامت تک۔ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا احکام الہی لے کر نہیں آئے گا۔ حج الوداع کے موقع پر رسول پاک نے ارشاد فرمایا، الا فلیبلغ شاہدکم غائبکم لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، آگاہ ہو جاؤ، اس پیغام کو جو حاضر ہیں غائبین تک پہنچائیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور نہ تمہارے بعد کوئی دوسری امت ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اللہم اشہد انی قد بلغتو، اے اللہ گواہ ہے میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، تبلیغ کر دی۔ سنن ترمذی میں منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، رسالت و نبوت منقطع ہو گئی ہے، اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ یہاں پر عزیزان گرامی سوالات بھی بعض ذہنوں میں آتے ہیں۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ خاتم کے معنی جو ہیں زینت کے ہیں، اس لیے آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ آپ پیغمبروں کی زینت ہیں، نہ یہ کہ پیغمبروں کے ختم کرنے والے نہیں، بلکہ آپ پیغمبروں کے لیے زینت ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ خاتم کے معنی زینت نہیں ہیں، اس کے معنی انگشتر کے، انگوٹھی کے ہیں۔ تمام پیغمبروں کی نبوتیں رسول اکرم کی نبوت کی وجہ سے اور ان کے لیے کیے گئے میثاق کی وجہ سے ہیں، اور پھر خاتم کا اصلی معنی انگشتری جو کہا جاتا ہے وہ بھی نہیں بلکہ مہر ہے۔ تو مہر کب لگائی جاتی ہے؟ جب خط پورا لکھ دیا جائے، وہ جب آخری سطریں لکھی جاتی ہیں تو اس خط پر، اس نامے پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر چاندی کی تھی۔ قرآن مجید میں بھی لفظ ختم مہر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں اور سماعتوں پر مہر لگا دی ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ مہر کے معنی میں ہے۔ تو مہر کب لگائی جاتی ہے؟ جب کسی چیز کو، سلسلے کو ختم کرنا ہو۔ جب نبوتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسول پاک آخری نبی آ گئے، تو گویا کہ رسول پاک جو ہیں نبوتوں کے لیے مہر ہیں، آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد تو ہمارے پاس وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ کچھ اور بھی سوال جو ہیں ختم نبوت کے بارے میں انشاءاللہ سوموار کے دن، اور یہ پروگرام پیغمبر اعظم ہر سوموار کو 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک ہوتا ہے۔ تو ہم خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن رسول پاک اور اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔